السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر شی جن پنگ کا 2023 انڈرسٹینڈنگ چائنا بین الاقوامی کانفرنس کے نام مبارکباد کا پیغام۔ CGTN کا COP28 میں شریک پاکستانی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا خصوصی انٹرویو۔ اور دبئی میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کی جانب سے مقامی موسمیاتی سمٹ کا انعقاد۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے 30 تاریخ کی صبح شنگھائی میں دریائے یانگسی ڈیلٹا کی مربوط ترقی کو وسعت دینے کے بارے میں ایک سمپوزیم کی صدارت کی اور ایک اہم تقریر کی۔ جناب شی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دریائے یانگسی ڈیلٹا کی مربوط ترقی کو گہرا کرنے کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک نیا ترقیاتی نمونہ تعمیر کیا جائے، اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دیا جائے اور چینی طرز کی جدیدیت کے ساتھ ایک مضبوط ملک کی تعمیر اور قومی احیاء کو جامع طور پر فروغ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ دریائے یانگسی ڈیلٹا کی مربوط ترقی کو گہرا کرنے کے عمل میں نئے ترقیاتی تصور کو مکمل طور پر درست اور جامع طور پر نافذ کیا جائے، ایک عالمی نقطہ نظر اور اسٹریٹجک سوچ قائم کی جائے، اصلاحات کو غیر متزلزل طور پر فروغ دیا جائے، اعلیٰ سطحی کھلے پن کو وسعت دی جائے، سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی اور صنعتی جدت طرازی کو مربوط کیا جائے، ماحولیاتی تحفظ اور معاشی ترقی کو مربوط کیا جائے، مشترکہ خوشحالی کو فروغ دینے میں رہنما اور مثالی کردار ادا کیا جائے، چینی قوم کی جدید تہذیب کی تعمیر میں سرگرمی سے تجربات کیے جائیں، چینی طرز کی جدید کاری میں قائدانہ کردار ادا کیا جائے۔ 2 دسمبر کو چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے گوانگچو میں جاری 2023 انڈرسٹینڈنگ چائنا بین الاقوامی کانفرنس کے نام مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین کو سمجھنے کی کلید چینی طرز کی جدیدیت کو سمجھنا ہے۔ آج چین چینی طرز کی جدیدیت کے ساتھ ایک مضبوط ملک کی تعمیر کر رہا ہے اور بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کو فروغ دے رہا ہے۔ چین کے مستقبل اور قسمت کا بنی نوع انسان کے مستقبل اور قسمت سے گہرا تعلق ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اجلاس میں شرکت کرنے والے مہمان چین اور دنیا کے درمیان تبادلوں اور تعاون کو فروغ دینے، مشترکہ ترقی اور خوشحالی کے حصول اور بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ CGTN کے ایشین افریقن سینٹر کے نامہ نگار نے انڈرسٹینڈنگ چائنا انٹرنیشنل کانفرنس میں شریک امریکہ چین تعلقات پر جارج ڈبلیو بش فاؤنڈیشن کے چیئرمین نیل بش کا انٹرویو کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ادارہ جاتی فوائد کی گہری تفہیم چین کو سمجھنے کی کلید ہے، جس نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی قیادت میں حیرت انگیز ترقی حاصل کی اور اب انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور صاف توانائی جیسے بہت سے شعبوں میں عالمی رہنما ہے۔ نیل بش کا خیال ہے کہ چینی طرز کی جدیدیت کی قیادت میں چین کی ترقی کی رفتار کو روکا نہیں جا سکتا اور چین اور امریکہ کو سلامتی، ماحولیاتی تحفظ اور مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں بنی نوع انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس سال اقوام متحدہ کی موسمیاتی کانفرنس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ شروع کرنے کا معاہدہ طے پایا، جس سے ترقی پذیر ممالک مستفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے عالمی ماحولیاتی حل کے لیے $30 بلین کا ماحولیاتی فنانس فنڈ قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ اس سلسلے میں پاکستانی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے CGTN کو ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ سے متعلقہ آپریشنز اور وعدوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کو کم کرنا ایک پرعزم ہدف ہے، لیکن یہ ایک امید افزا آغاز ہے۔ اس مقصد کے لیے چھوٹے بڑے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ 1 دسمبر کو ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری نگیون فوترونگ نے ہنوئی میں CPC مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وانگ ای نے کہا کہ چین اس بات کو سراہتا ہے کہ ویتنام نے ہمیشہ چین کے ساتھ تعلقات کو ویتنام کی سفارتکاری میں اسٹریٹجک انتخاب اور اولین ترجیح کے طور پر دیکھا۔ 15 سال قبل دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے قیام کی بنیاد پر دونوں فریقین باہمی تعلقات کی پوزیشن کو بڑھانے پر اتفاق رائے پر پہنچے ہیں۔
جو دونوں ممالک کی مشترکہ امنگوں اور مشترکہ مفادات کے عین مطابق ہے۔ یہ علاقائی اور عالمی امن و ترقی کے لیے سازگار ہے اور دو طرفہ تعلقات کے روشن امکانات کھولے گا۔ اسی دن جناب وانگ ای نے ویتنام کے صدر مملکت اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ چائنا میڈیا گروپ نے فروری 2024 میں آنے والے ڈریگن کے سال سے قبل ہفتے کے روز 2024 جشن بہار ایوننگ گالا کے لیے آفیشیل تھیم اور لوگو کی نقاب کشائی کی۔ اسپرنگ فیسٹیول گالا کا لوگو مرکزی بصری علامت کے طور پر مخصوص چینی کریکٹر کا استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب ہے ڈریگنوں کا بڑھنا۔ یہ منتخب کریکٹر 1.4 ارب ترقی پذیر چینی لوگوں کی ترقی کی راہ پر مسلسل آگے بڑھنے کے عزم کی عکاسی کا استعارہ ہے، کیونکہ ڈریگن ہزاروں سالوں سے چینی لوگوں کے لیے روحانی طاقت کی علامت رہا ہے۔ اس لوگو کو گو یونگ جیانگ نے ڈیزائن کیا، جو چین کے چاند کی تلاش کے پروگرام اور سیاروں کی تلاش کے منصوبے کے لوگو کے ڈیزائنر بھی ہیں۔ سی ایم جی کے زیر اہتمام جشن بہار ایوننگ گالا سن 1983 سے چینی قمری سال کے جشن کا ایک لازمی جزو ہے۔ گالا میں گانے، رقص، مزاحیہ خاکے، اوپرا اور لوک فنون شامل ہوتے ہیں۔ یہ گالا دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ٹی وی پروگرام بھی ہے۔ 1 دسمبر کو دبئی میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس نے مقامی موسمیاتی ایکشن سمٹ کا انعقاد کیا۔ موسمی تبدیلی کے امور کے لیے چین کے خصوصی ایلچی شیچن ہوا نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے چین کی تجاویز یہ ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ چین موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کو اہمیت دیتا ہے۔ چین نے کاربن پیک اور کاربن نیوٹرل کے حصول کے لیے N+1 پالیسی نظام کو مکمل کر لیا ہے اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے صنعت، توانائی اور نقل و حمل کے ڈھانچے کو ایڈجسٹ کر رہا ہے، اور توانائی کے تحفظ اور توانائی کی کارکردگی میں بہتری اور مارکیٹ میکانزم کی بہتری جیسے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقدامات کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب چین کی کاربن کے اخراج کی شدت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ نئی توانائی کی گاڑیوں کی پیداوار اور فروخت مسلسل 8 سالوں سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ دنیا کی نصف سے زائد نئی توانائی والی گاڑیاں چین میں چل رہی ہیں۔ دسمبر کی آمد کے ساتھ ہی ایکواڈور نے نئے مہینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے صدر اور اقوام متحدہ میں کیوبا کے مستقل مندوب ڈینس فرانسس کا ماننا ہے کہ نومبر میں سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران چین نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ نومبر میں سلامتی کونسل میں چین کی صدارت بہت کامیاب رہی۔ چین کی صدارت نہ صرف چین بلکہ اقوام متحدہ، بین الاقوامی نظام اور سب سے اہم غزہ کے عوام کے لیے اہم رہی۔ چین کی سرپرستی میں سلامتی کونسل نے 5 کوششوں کے بعد آخر کار فلسطین اسرائیل تنازعات کے نئے دور کے آغاز کے بعد پہلی قرارداد منظور کی۔ چین کی جانب سے 6 یورپی ممالک کے شہریوں کے لیے 1 سال کے ویزا استثناء پالیسی کے اعلان پر یورپ میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بہت خوش ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ چین نے اس اقدام کے ذریعے زیادہ کھلا موقف ظاہر کیا اور لوگ اپنے دروازے کھولنے میں چین کا عزم دیکھ سکتے ہیں، اور چین کے اعلیٰ سطح کے کھلنے سے یورپ اور پوری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ اس ویزا فری پالیسی کے مطابق 1 دسمبر 2023 سے 30 نومبر 2024 تک فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز اور اسپین کے عام پاسپورٹ رکھنے والے افراد کاروبار، سیاحت، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے اور 15 دن سے زیادہ ٹرانزٹ کے لیے ویزے کے بغیر چین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوئترس نے 1 دسمبر کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ انہیں غزہ کی پٹی میں تنازع دوبارہ ابھرنے پر شدید افسوس ہے اور امید ہے کہ مستقبل میں جنگ بندی بحال ہو سکتی ہے۔ یونیسیف نے اسی روز کہا کہ غزہ کی پٹی کے ہسپتالوں میں اب مزید بچوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہسپتال پہلے سے بھرے ہوئے ہیں اور تنازع دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ یونیسیف کے ترجمان نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں پائیدار جنگ بندی ہونی چاہیے اور ایک ڈرونے خواب میں زندگی گزارنے والے فلسطینیوں کے لیے جنگ بندی کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ ہمارا آخری موقع ہے کہ ہم مکمل طور پر جنگ کو روکیں اور بچوں کے خلاف جنگ بند ہو۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔